السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ایڈورٹائزنگ اور پروموشن دلچسپ سبجیکٹ ہے نا جی. یقیناً آپ کو یہ دلچسپ لگ رہا ہوگا کیونکہ اس میں کئی ایسے عوامل ہیں جو روزمرہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس لیے میں جب بھی آپ کو نیا لیکچر شروع کرتا ہوں تو یہ ضرور مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو اپنے اطراف میں ضرور نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کس قسم کی تشہیری لیول پر یا شعبے میں یا تشہیری لحاظ سے کس قسم کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. بہت سے طریقے ایڈورٹائزنگ کے استعمال کیے جا رہے ہیں آج کل، جن میں سے ویزیبل طریقے جو آپ کو فوری طور پہ نظر آتے ہیں وہ اخبارات ہیں، وہ بل بورڈز ہیں، وہ ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اور مختلف پرسنل طریقے کی پبلسٹی یا ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے. ایڈورٹائزنگ کیمپین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان عوامل سے آگاہ ہوں جن کے ذریعے آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کیمپین جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو سکے، کیونکہ موسٹ آف دی ایڈورٹائزنگ از سپورٹنگ سیلنگ، یعنی اس کا مقصد پروڈکٹ کو کنزیومر تک پہنچانا، ان کی اٹینشن حاصل کرنا اور ان کو کنونس کرنا دوسرے کمپٹیشن کے مقابلے میں کہ آپ کی پروڈکٹ ان سے مختلف ہے، یونیک ہے یا بہتر ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ کیمپین کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک پروفیشن جو شروع سے کار فرما ہے وہ ہے پبلک ریلیشنز. اب پبلک ریلیشن، ایڈورٹائزمنٹ اور مارکیٹنگ، یہ تینوں مل جل کے ایسی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جن کے ذریعے وہ کیمپین زیادہ مؤثر اور افیکٹو ہو جائے. ان چیزوں کو آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کیونکہ یہ وہ عوامل ہیں جن کو آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا. ایک اچھی کیمپین بنانے کے لیے کوئی بھی اچھا پروفیشنل جو اس شعبے سے متعلقہ ہے یا جس کا اس شعبے سے تعلق ہے یا جس کو یہ اسائنمنٹ دی جا رہی ہے کہ وہ کیمپین کو اچھے طریقے سے مارکیٹ میں لانچ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین چیزوں پر بہت گہری نظر رکھے، جن میں سے سب سے پہلے پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن، یعنی کس پروڈکٹ اور کس کمپنی کی پروڈکٹ کو وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کی پوزیشننگ ایگزسٹنگ مارکیٹ میں بہتر کرنا چاہتے ہیں یا مارکیٹ میں اپنی پریزنس کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات، یہ چیز کب ممکن ہوگی، یہ سوچنا ضروری ہے کہ آپ جب ایک پروڈکٹ کے بارے میں ایک کیمپین بنائیں گے تو سب سے پہلی انفارمیشن تو آپ کو آرگنائزیشن یا مینجمنٹ دے گی جس کی پروڈکٹ آپ نے بازار میں مارکیٹ کرنی ہے. لیکن جب آپ نے کیمپین بنانی ہے تو دو سورسز کو آپ مد نظر رکھیں گے تاکہ آپ کو ریلیٹو انفارمیشن جو ہے نا وہ مل سکے. اور وہ انفارمیشن کیا ہے؟ وہ ڈیٹا ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں مارکیٹ میں آلریڈی جو موجود ہیں، یا وہ پروڈکٹ جو آپ مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو اس میں مارکیٹ میں آپ کو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا کہ یہ مارکیٹ میں جب آپ لانچ کریں گے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، مائنڈ سیٹ ٹارگیٹ آڈینس کا کیا ہے، اور کس پرٹیکولر بیہیویئر یا نفسیات کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں گے. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ آفٹر آل یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کی بنیادی طور پہ یوں سمجھ لیں، یوں ہوگی کہ لیٹ اس سے کہ آپ نے ایک نیا صابن مارکیٹ میں متعارف کرانا ہے. اب اس پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو صابن آپ کی کمپنی یا اونرز یا آرگنائزیشن جس کی وہ پروڈکٹ ہے وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں شامل، یعنی اس کے فیچرز کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں. Does it provide more cleanliness? Does it provide more hygiene? Does it give more fragrance? So, or let us say it saves the skin from dryness.
یہ مطلب صابن سے متعلقہ چیزیں ہیں، ہر پروڈکٹ کی اپنی چیزیں ہوں گی. تو جب یہ تمام عوامل آپ کو پتہ لگ جائیں گے تو آپ نے پھر یہ کمپیئر کرنا ہے کہ مارکیٹ میں جو دوسری پروڈکٹس موجود ہیں، یعنی دوسرے صابن موجود ہیں، ان کا کیا کمپیریزن ہے، وہ ان پروڈکٹ سے آپ کی نئی پروڈکٹ سے کس طرح میچ کرتا ہے، اس میں کیا بینیفٹس ہیں، اور جو چیزیں آپ کریٹ کریں کیا وہ یونیک ہیں یا وہ آلریڈی پریزنٹ ہیں مارکیٹ میں، اور ان کا مارکیٹ شیئر کیا ہے، اور آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے، اور آپ کا کمپیٹیٹر ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں یا ایڈورٹائزنگ سے متعلق کیا ایفرٹ کر رہا ہے. یہ فیکٹرز آپ نے اکٹھے کرنے ہیں. اس کی بنیاد پر آپ نے پروڈکٹ کی کیمپین تیار کرنی ہے، اور پھر آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ نے کس سورس سے لانچ کرنا ہے. یعنی بیک وقت آپ نے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، پری سیلنگ کرنی ہے، پی آر ایفرٹ کرنی ہے، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے یہ ڈٹرمن کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ کیمپین مینجمنٹ کے مشورے سے فائنل کر کے لانچ کر دینی. اس سارے سینیریو میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک لائن ڈیمارکیٹ کر دی ہے جس میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ پروڈکٹ کب لانچ کرنی. یہ جو تمام عوامل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سا ایسا ہوگا میڈیا جو آپ کے لیے مفید ہوگا، جس کے ذریعے آپ وہ آبجیکٹو اچیو کر سکیں گے مارکیٹنگ کے، جس سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اچھے طریقے سے مارکیٹ ہو جائے اور مارکیٹ میں اس کی پذیرائی ہو اور وہ ڈیزائرڈ آبجیکٹو اچیو ہو سکیں جو آپ چاہتے ہیں. یہ تمام وہ عوامل ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا ایک اچھی کیمپین بنانے کے لیے. آخر کار ایک پروڈکٹ کا الٹیمیٹ ایم تو یہی ہے کہ اس کی مارکیٹیبلٹی بہتر ہو، وہ زیادہ بکے، زیادہ بکنے سے کاسٹ کم ہوگی اور پروفیٹیبلٹی بڑھے گی. یہ تو وہ فیکٹرز ہیں جو آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں، لیکن یہ آپ کو ہر وقت ذہن نشین رکھنے ہوں گے. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، یہ تمام عوامل کو مد نظر رکھ کر آپ نے کیمپین لانچ کر دی، تو اس کے بعد ایز این اکاؤنٹ ایگزیکٹو آپ کا کام ہے، چاہے آپ ایجنسی کے تھرو کام کر رہے ہوں ایک آرگنائزیشن کے، یا آپ کر رہے ہوں ایک آرگنائزیشن کی طرف سے ود ان دی آرگنائزیشن، تو آپ نے یہ ویلیویٹ کرنا ہے کہ آپ کی کیمپین کے کیا نتائج نکلے اور اس کیمپین سے آپ کیا حاصل کر سکیں. آج کے لیکچر میں انہی تمام عوامل کو تھوڑا سا زیادہ یعنی سائنٹیفک لائنز پر آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. سب سے پہلے جو بات آپ کو مد نظر رکھنی ہوگی وہ ہوتی ہے کہ کون سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس کو آپ کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ایک کیمپین بنانے سے پہلے. وہ عوامل جو کیمپین پر اثر انداز ہو سکتے ہیں براہ راست یا ادروائز، وہ کون سے ہیں، اور ان میں رہتے ہوئے آپ نے کون سے ایسے عوامل کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کی کیمپین مؤثر بھی ہو اور مثبت نتائج کی حامل ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو خاص طور پہ توجہ دینی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عوامل یا طریقے یہ جاننے کے لیے کہ کیا مشکلات ہیں یا سچویشن کیا ہے یا کیا صورتحال ہے، both from the point of view of the launch of a new product or the sustainability of the existing product. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ پر توجہ دینی پڑے گی. تو سب سے پہلا نمبر کیا ہے؟ اوپینین، ایٹیٹیوڈ اور امیج سروس. جس طرح میں نے آپ کو مختصراً ایکسپلین کیا ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کے بارے میں، اگر وہ پروڈکٹ پہلے سے موجود ہے، کیا مارکیٹ میں اوپینین ہے مختلف لوگوں کے مرضی کے مطابق یا مائنڈ سیٹ میں. یعنی لیٹ اس سے کہ جیسے میں نے صابن کی مثال دی تھی کہ وہ صابن مارکیٹ میں کس طرح سے پسند کیا جا رہا ہے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر صابن مینوفیکچرر اپنے پروڈکٹ کی کوئی نہ کوئی جدا یا یونیک ایک ہائی لائٹ صفت بتاتا ہے. کوئی بتاتا ہے کہ یہ استعمال کرنے سے جلد بہت ملائم ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بالکل اس کو استعمال کرنے سے آپ کے
اس کو استعمال کرنے سے کسی قسم کے کسی بھی جراثیم کا رہنے کا اندیشہ نہیں ہے. تو ہر پروڈکٹ جو ہے نا جی وہ اپنی اپنی یونیکنیس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن بنیاد کیا بناتا ہے؟ فرام دی بیسس آف دی اوپینین، ایٹیچیوڈ اینڈ امیج. یعنی پروڈکٹ کا، کمپنی کا امیج کیا ہے. مثلا آپ کو پتا ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، سب سے پہلا امپورٹنٹ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ امیج ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اور امیج ڈیولپمنٹ کا ایک کانسیپٹ جو ہے نا بیسکلی وہ پروڈکٹ کوالٹی بھی ہے، کہ اگر آپ ہمیشہ کوالٹی پروڈکٹس دیتے ہیں تو آپ کا امیج اسٹیبلش ہو جائے گا. خیر یہ امیج ڈیولپمنٹ کے لیے ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن بہرحال یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ سب سے پہلے مارکیٹ میں پروڈکٹ سے متعلق اوپینین کیا ہے، ایٹیچیوڈ کیا ہے، اور امیج سروس کیا کہتے ہیں. نمبر 2، پریس کلپنگز مانیٹرڈ براڈ کاسٹنگ اسکرپٹس. یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے کہ آپ ایک سچویشن کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کیا حالات یا واقعات چل رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے. لیٹ اس ڈیفائن دس ان ون ویری گڈ ورڈ کہ صورتحال کیا ہے پروڈکٹ سے متعلق. وہ آپ براڈ کاسٹنگ کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں، پریس کلپنگ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اپنی سچویشن کا پتہ چل سکتا ہے صورتحال کا. اس کے بعد سیلز ٹرینڈز اینڈ سیل رپورٹ انڈیکیشنز. دیکھیے یہ تو بہت صاف سی بات ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی مقبولیت کا علم کیسے ہو، یا آپ کی پروڈکٹ کی مارکیٹ میں کے بارے میں کیا صورتحال ہے اس کا علم کیسا ہو. اس سے سب سے پہلا ایک طریقہ تو یہ ہے نا جی، اگر آپ کی پروڈکٹ ایکسیپٹیبل ہو رہی ہے، پسند کی جا رہی ہے، تو آپ کے سیلز ٹرینڈز پازیٹیو ہوں گے، سیلز انڈیکیٹرز پازیٹیو ہوں گے، یعنی آپ کی سیلز بڑھ رہی ہوگی. تو یہ تو خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال آپ کے موافق ہے. لیکن اگر وہ اسٹیٹک ہیں یا اس میں ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہوگا. تو یہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ کون سے 10 ایسے میتھڈ ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، مارکیٹ کے بارے میں کیا صورتحال ہے ڈٹرمن کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، تاکہ آپ ایک اچھی اسٹریٹجی وضع کر سکیں. اس کے بعد کمپٹیشن ود ان اینڈ فرام امپورٹس. اس کے بعد کمپٹیشن یعنی کس قسم کا؟ ایک تو مارکیٹ میں موجود دوسرے جو مینوفیکچررز ہیں یا دوسرے جو کمپیٹیٹرز ہیں، ان کی پروڈکٹ میں آپ کی پروڈکٹ کیسے فیئر کر رہی ہے. اور دوسرا، اب امپورٹس جو ہے نا جی آہستہ آہستہ اوپن ہو رہی ہیں، تمام دنیا میں امپورٹس اوپن کی جا رہی ہیں. یعنی آپ کو ایک پراپر کمپیٹیٹیو پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرنا ہوگا. فرام کنزیومر پوائنٹ آف ویو آئی وڈ سے دس از اے گڈ تھنگ کہ آپ کی پروڈکٹ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ بین الاقوامی ہو جائیں گے. چنانچہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ امپورٹس کے مقابلے میں کیسے فیئر کر رہی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ممالک میں امپورٹس کے مقابلے میں لوکل مینوفیکچرر کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے، اور امپورٹس پہ ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ویلیو فار منی کیا ہے، کنزیومر مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ استعمال کرنی ہے یا بیچنی ہے آپ نے، تو کنزیومر نے جو استعمال کرنی ہے وہ پروڈکٹ کوالٹی میں اور ویلیو فار منی میں امپورٹڈ پروڈکٹ کے مقابلے میں کیسے ہے. یہ فیکٹر بھی ایک ایسا ہے جو آپ کو صورتحال کے بارے میں مطلع کرے گا. اس کے بعد ایک اور بڑی بڑی کمپنیاں جتنی بھی ہیں پروڈکٹس مینوفیکچررز کی، وہ شیئر پرائس اور ڈیویڈنڈس بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کیا تھی، اس کی بنیاد پر اس کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ کیسی ہے، اور مارکیٹ میں ریپوٹیشن اور پرفارمنس کی بنا پر اس کی شیئر ویلیو کیا ہے. یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اگر شیئر ویلیو اچھی نہیں ہے، ڈیویڈنڈز کم ہیں، تو اس کا مطلب ہے پروڈکٹ میں یا پروڈکٹ کی وہ پذیرائی نہیں ہو رہی جس کی ان کو توقع تھی. اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں، آپ کے جو ورکرز ہیں، ان کی جو سیٹسفیکشن یا کمفرٹ لیول ہے وہ کیا ہے. ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے انڈسٹریل ریلیشنز جو ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، کمپنی کی ورکنگ سموتھ ہوگی، اس میں بریک ڈاؤنز نہیں ہوں گے، اس میں جسے کہتے ہیں شٹ آفس نہیں ہوں گے،
اور میننگ دیئر بائی کہ ایک اور احساس ہوگا کہ یہ کمپنی ٹیکس کیئر آف اٹس امپلائیز آلسو. سو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوگا فرام دی پوائنٹ آف ویو آف اپریسیٹنگ اے سچویشن ود ریگارڈ ٹو دی پروڈکٹ اسٹینڈنگ ان دا مارکیٹ. نیکسٹ, کسٹمر کمپلینٹس, ٹیسٹ رپورٹس اینڈ پروڈکٹ پرفارمنس. ویری نیچرل اینڈ ویری ایزی. یعنی آپ کو یہ بات بآسانی سمجھ آ گئی ہوگی کہ پروڈکٹ کے بارے میں کسٹمرز کی کیا شکایات ہیں, ان کی کیا رائے ہے, پھر وقتاً فوقتاً جو آپ ٹیسٹ رپورٹس لیتے رہتے ہیں ان سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے, اور بذات خود بھی پروڈکٹ کیسے پرفارم کر رہی ہے ان مارکیٹ. یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے. اس کے بعد ان پٹ فرام سیلس فورس اینڈ ڈسٹریبیوٹرس. اب اس ان پٹ کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو سیلس فورس ہے وہ بتاتی ہے جی کہ مارکیٹ میں ریزسٹنس بہت ہے اور اس واسطے سیلز نہیں بڑھ رہی. اور ڈسٹریبیوٹرز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی یہ بتاتے ہیں جی کہ پروڈکٹ موو نہیں کر رہی, اٹ از اسٹینڈنگ ان دا ویئر ہاؤس, اٹس ناٹ موونگ, اٹس ناٹ گوئنگ, اٹس ناٹ. سو ایک یہ ان پٹ ایسا پوائنٹ ہے جو نیگیٹو سرکمسٹانسز کی یا صورتحال کے بارے میں آپ کو اپرائز کرتا ہے. تو ان پٹ جو ہوتی ہے سیلس فورس کی اور ان پٹ جو ڈسٹریبیوٹرز کی ہے, کیونکہ اس کا آپ سے وقتاً فوقتاً سامان کی ڈلیوری لینا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ سچویشن کیا جا رہی ہے. اگر اس کی موومنٹ تیز ہے تو وہ آپ سے بار بار سامان لیتا رہے گا اور ایوالو کرتا رہے گا, تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی بہتر ہے. اس کے بعد پرائسز اینڈ افیکٹ آف پرائس چینجز. اب ہوتا یہ ہے, اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ مارکیٹ میں وقتاً فوقتاً پرائسز کو بھی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. یہ ہم بعد میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے کیونکہ اس کا تعلق بنیادی طور پہ زیادہ مارکیٹنگ سے ہے, لیکن یہ ایک ایسا ایونیو ہے جو ایک بڑا اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے آپ کی پروڈکٹ کی پوزیشننگ اور مارکیٹ میں اسٹینڈنگ کے حوالے سے, کہ آپ کا کمپیٹیٹر اگر پرائس چینج کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دی کمپیٹیٹر از بینگ ہرٹ بیکاز آف یور پرفارمنس. پھر اس کے بعد کیا وہ پرائس چینجز جو ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ اگر اثر انداز نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو اپنی پرائس چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ کی سیلز ڈراپ ہو رہی ہیں, آپ کی جو والیوم ہے اس کے یا ٹرن اوور میں کمی واقع ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو بھی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا, کیونکہ یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے, اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے جو مارکیٹ سے آپ کو ملے گا with reference to appreciating a situation of the product in market. اس کے بعد مارکیٹ فورسز, اکنامک, سوشل اینڈ پولیٹیکل, یہ دوسرے عوامل ہیں جو ایک انڈیکیٹر ہو سکتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کی یوزیبلٹی کے اعتبار سے, جس میں جس طرح مارکیٹ کی جو بھی ٹرینڈز ہیں, مارکیٹ میں جو حالات ہیں, مارکیٹ میں جو پرچیزنگ پاور کی سچویشن چل رہی ہے, جو مارکیٹ سٹیبلٹی کے اعتبار سے جو سچویشن ہے وہ بھی ایسے, اور اکنامک سچویشن جو اوور آل سچویشن اکنامک ملک کی ہے اس میں اکانومی کیا جسٹیفائی کرتی ہے, وہ بھی ایک ایسا ایونیو ہے. اور پھر سوشل اور پولیٹیکل میٹرز کس طرح اس کو, یعنی پولیٹیکل صورتحال اگر سٹیبل ہے تو مارکیٹ سٹیبل ہے, کیونکہ مارکیٹ کو دوسرے فورسز جو ہیں وہ ریزسٹ یا اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے. سو یہ بھی ایک ہے. اب یہ وہ تمام 10 عوامل ہیں جس کے ذریعے آپ سچویشن کو بآسانی سے اپرائز کر سکتے ہیں اور پھر ٹیون کر سکتے ہیں اپنی کیمپین کو اکارڈنگلی, یا اپنی کیمپین کو بنا سکتے ہیں, ڈیوائز کر سکتے ہیں, ڈیزائن کر سکتے ہیں اکارڈنگلی. تو یہ وہ طریقے ہیں, ان کو آئی ہوپ یو ہیو نوٹڈ دیم, تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہ رہے. اب ہم آتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے ایک بہت امپورٹنٹ ٹول کی طرف, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس لیے کہ یہ آپ کی نظر سے روزانہ گزرتا ہے یہ مسئلہ. آج تو یہ اتنا اسٹرانگ ٹول ہو گیا ہے ایڈورٹائزنگ کا کہ آپ اس کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. اب سر فرانسس بیکن ایک تھنکر تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ وائی دیر از ریکوائرمنٹ آف اے اسپانسرشپ. تو ہم بات کر رہے ہیں آج کس کی,
اسپانسرشپ کی. اسپانسرشپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اسپانسرشپ میں کون سی چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں, اسپانسرشپ کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائکیبل, سیلیبل, ایکسیپٹیبل بنایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو چیز جاننے کی ہمیں ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ وائی اسپانسرشپ. سو سر فرانسس بیکن سیڈ, اے وائز مین ول میک مور اپرچونیٹیز دین ہی فائنڈس. اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, اپرچونیٹیز کریٹ کرنا کا مطلب ہوتا ہے مارکیٹ کریٹ کرنا. یعنی یو آر کریٹنگ سچویشنز تھرو وچ پیپل ول گیٹ مور اٹریکٹڈ ٹو یو. Yes, there will be situations available on the offset automatically, but they will be very few and there will be a lot of competition. So any situation which you create and any opportunity which you create will give you more impetus and more importance to capture the market and to make inroads. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپانسرشپ سے متعلقہ کن سوالات کو ہم مد نظر رکھیں تاکہ ہم اسپانسرشپ کی طرف غور کر سکیں. نمبر 1, وائی اسپانسر. نمبر 2, واٹ شوڈ بی اسپانسر. میرا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. کس چیز کو اسپانسر کرنا ہے؟ ڈرامہ کو کرنا ہے, اسپورٹس کو کرنا ہے, کسی پرٹیکولر فیچر کو کرنا ہے, کسی پرٹیکولر ایونٹ کو کرنا ہے, کیا کرنا ہے. سو واٹ شوڈ بی اسپانسرڈ. Then what are the total costs involved? Of course, دیکھیے بجٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ تو ہر جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ انلمیٹڈ بجٹس کبھی بھی اویلیبل نہیں ہوتے. اس کے بعد ہاؤ کین اسپانسرشپ بی میڈ افیکٹو. اب جب آپ نے کوئی چیز اسپانسر کر دی تو یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ وہ مؤثر ہے, اس کا آپ کو ڈیزائرڈ آبجیکٹو ریلیٹڈ پازیٹیو امپیکٹ یا افیکٹ مل رہا ہے یا رسپانس مل رہا ہے. اس کے بعد ہاؤ کین دا اسپانسرشپ بی آرگنائز, کہ یہ اب اسپانسرشپ کو کیسے آرگنائز کیا جائے. تو یہ وہ 4 سوالات ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی جہاں تک وائی اسپانسرشپ کا تعلق ہے وہ تو ایک کامن فیکٹر ہے, لیکن بنیادی طور پہ جو 4 سوالات ہیں وہ یہی ہیں. واٹ شوڈ بی اسپانسرڈ, واٹ آر دا ٹوٹل کاسٹ انوالوڈ, ہاؤ کین اسپانسرشپ افیکٹ اور بی افیکٹو, اینڈ ہاؤ ٹو آرگنائز. یہ 4 سوالات کو آپ نے ذہن میں رکھنا. اب ذرا ہم فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ آفٹر آل وائی اسپانسر, ضرورت کیا ہے اسپانسر. اس میں جو بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پروگرامز میں مختلف پروڈکٹس کو اسپانسر کیا جاتا ہے تاکہ اس اسپانسرشپ کے حوالے سے لائکنیس آف پروڈکٹ بڑھے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کوئی بھی ایونٹ خاص ہو رہا ہو, میگا ہو یا کسی قسم کا بھی ہو, جس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہو کہ اس کی جو ویوئنگ ہے یا اس کے اوپر کانسنٹریشن لیول ہے وہ زیادہ ہوگا تو اس کو اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسرشپ کاسٹ چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو بعض وقت ایک سے زیادہ اسپانسر بھی اس میں شامل ہو جاتے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اسپانسر کیا جائے. نمبر 1, وانٹ ٹو انٹر اے نیو سیگمنٹ آف مارکیٹ. انڈرسٹینڈیبل, آپ ایک سیگمنٹ آف مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں یا مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کو زیادہ انروڈ دلانا چاہتے ہیں, ایک یہ ریزن ہوتی ہے. دوسری, انکریز فیملیرٹی ود یور نیم. آپ نے اپنے نام کو زیادہ یعنی پہچان بنانی ہے یا زیادہ اچھا کرنا ہے یا جو بھی آپ مناسب سمجھ لیں, اس کے بارے میں آپ کی اسپانسرشپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے نا تعلق جو ہے, جو اجنبیت کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور زیادہ انٹیمیسی بہتر ہو جائے. تیسری چیز, وانٹ ٹو امپروو کسٹمر ریلیشنس. آپ کسٹمر ریلیشنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, کسٹمر کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تب آپ کسی چیز کو اسپانسر کرتے ہیں. نیکسٹ, انہانس یور کارپوریٹ امیج. یہ میں نے بات کی تھی نا پہلے بھی آپ کو امیج سے ریلیٹڈ, تو کارپوریٹ امیج کو بہتر کرنے کے لیے بھی اسپانسرشپ کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے سپورٹس کو اسپانسر کر دیا جاتا ہے, جس طرح ایک پرٹیکولر سوشل ایونٹ کو اسپانسر کر دیا جاتا ہے, جس سے کارپوریٹ امیج ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ کمپنی ہیومین ہے,
اس کو ہیومن انٹرسٹ وائٹل ہیں اور یہ اسپانسر کرتی ہے اسپورٹس کو کہ یہ جنرلی صرف پیسہ بنانے میں نہیں لگی ہوئی, یہ پروموٹ بھی کر رہی ہے. اس کے بعد شو ہاؤ یور پروڈکٹس پرفارم. ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیسے پرفارم کری, تو اسپانسرشپ کے ذریعے آپ اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی پروڈکٹ کی پرفارمنس یا اپنی پروڈکٹ کی جو ورکنگ ہے اس کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس کے بعد وانٹ میکسیمم میڈیا کوریج, یعنی آپ خود جانتے ہیں کہ اسپانسرشپ جب ہوتی ہے تو وہ صرف شاید ایک اسٹیشن تک محدود نہیں رہتی, وہ نیشنل یا انٹرنیشنل یا گلوبل ہو جاتی. سو اس سے آپ کا جو میڈیا کوریج ہے وہ آپ کو زیادہ ملتا ہے. یو وانٹ میکسیمم میڈیا کوریج. اسپورٹ ڈسٹریبیوٹرز آف کورس, جو آپ کے فرنٹ اینڈ پہ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, جو آپ کی پروڈکٹ کو لے کر آگے اسپریڈ کر رہے ہیں, ان کو آپ نے سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ بیچ سکیں. وانٹ کمپنی نون ان ایکسپورٹ مارکیٹس. یہ بھی ایک, جب آپ ایسے لیول کے پروگرامز کو اسپانسر کرتے ہیں جن کی گلوبل ویونگ ہوتی ہے, تو پھر آپ کی پروڈکٹ ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی انٹروڈیوس ہو جاتی ہے. فائنلی وانٹ ٹو انکریز گڈ ول. امیج اینڈ گڈ ول, ٹو امپورٹنٹ فیکٹرز آلسو آر امپورٹنٹ فار اسپانسرشپ. سو یہ وہ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر ایک اسپانسرشپ کا فیصلہ کیا جاتا ہے تاکہ پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ مارکیٹ شیئر حاصل کر سکے یا زیادہ کنسرنڈ یا ٹارگیٹ آڈینس کی اٹینشن حاصل کر سکے. واٹ ٹو اسپانسر, دوسرا سوال تھا نا یہ, واٹ ٹو اسپانسر. اب واٹ ٹو اسپانسر میں ایک چیز یاد رکھیے کہ صرف ایک دو چیزوں کو اسپانسر نہیں کیا جاتا, کیونکہ مقاصد مختلف ہوتے ہیں, آبجیکٹیوز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے اسپورٹس, کھیلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آج تو کے دور میں ہر قسم کی اسپورٹس, چاہے وہ کار ریسنگ ہو, سائیکل ریسنگ ہو, کرکٹ ہو, ہاکی ہو, فٹ بال ہو, اسکواش ہو, ایوری تھنگ از بینگ اسپانسرڈ. سو اسپورٹس از ون آف دا تھنگس اسپانسرڈ. آرٹس اینڈ کلچر, جو بھی آرٹ اور کلچر سے متعلقہ فنکشنز ہیں ان کو آپ اسپانسر کرتے ہیں. پبلیکیشنز کو آپ اسپانسر کرتے ہیں. میگزینس, بکس, سم ٹائمز ٹیکنیکل بکس, سم تھنگ لائک دس, پروفیشنل بکس, پروفیشنل میگزینس, پروفیشنل ایوارڈز. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ پروفیشنل ایوارڈز دے رہے ہوتے ہیں, اور جب اسپانسرشپ ہوتی ہے تو ایک ایسا تاثر کریٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ کو انڈیویجولس کی پرفارمنس میں بھی انٹرسٹ ہے, پروفیشنل کمپیٹنسی میں بھی انٹرسٹ ہے, اور اس کو بھی آپ اسپانسر کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں زیادہ مقبول ہو اور لوگ اس طرف زیادہ راغب ہوں. اس کے بعد تعلیمی یعنی ایجوکیشنل, یہ بھی آپ کچھ ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو تعلیمی ہوتے ہیں جس کو آپ اسپانسر کرتے ہیں. مختلف قسم کے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے ٹیلی ویژن پر بھی, اور مختلف انداز میں بھی ان کو اسپانسر کیا جاتا ہے. اور فائنلی چیریٹیبل کاز, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ایسے پروگرام ہیں, ایونٹس ہیں جس میں چیریٹی انوالو ہوتی ہے, اس کو بھی اسپانسر کیا جاتا ہے, جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹس ہیں ان کا ایک نوبل امیج ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ چیریٹی کے لیے بھی کام کرتے ہیں, اینڈ ایک لائکنس, ایک پرسنل انٹیمیسی اور ایک فونڈنس کریٹ ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے. اب جو اسپانسرشپ ہے اور جو ایڈورٹائزنگ ہے, اس کا ایک میڈیا ہوتا ہے, اور وہ ایڈورٹائزنگ میڈیا کیا ہوتا ہے, اس کی کیا اسپیشل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے, کیونکہ یہ آپ کا ایک میڈیم, ایک ٹول ہے امپورٹنٹ, جس کو آپ نے یوز کرنا ہے اپنی ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی کے لیے. نمبر 1, ان ڈیپتھ کوریج اینڈ پرماننس. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ میڈیا جو ہے نا وہ زیادہ کوریج بھی کرتا ہو اور پکا میڈیا ہو, یعنی وہ ٹیمپریری نہ ہو, ایک اسٹرانگ میڈیا ہو, ایگزسٹنس اچھی ہو, اس کی پلیسنگ اور اس کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ اچھی ہو.
نمبر 2 ویرائٹی آف سبجیکٹس کورڈ، یعنی مختلف سبجیکٹس کور ہوتے ہیں اس میڈیا میں. موبلٹی یعنی وہ آپ ایسے میڈیا کو یوز کرتے ہیں جس میں موبلٹی انوالو ہو تاکہ آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ مارکیٹ کے مختلف سیگمنٹس اور اسپاٹس جیوگرافیکل بیسس پر اسپاٹس پر بھی کوریج کر سکیں. ریزلٹس اسیسیبل یعنی آپ کے میڈیا ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ ریزلٹس حاصل کر سکیں، آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ جو پبلسٹی یا یہ جو ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ نے لانچ کی تھی اس پرٹیکولر میڈیم میں اس کا رسپانس کیا رہا، اور وہ آپ کو معلوم ہو جائیں. اس طرح جیسے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہوں، معلوم ہوں آپ کو، اسٹیٹسٹکس سے پتہ چلے کہ اس کا رسپانس فیکٹر کیا ہے، اس کی ویوئنگ کیا ہے، اس کے لسنرز یا ویورز کا رسپانس کیا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ پرنٹ میڈیا یوز کر رہے ہیں تو امپرووڈ پرنٹنگ یعنی کوالٹی آف پرنٹنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے، ایسا پرنٹ میڈیا استعمال کریں. آپ سمجھ گئے نا جی؟ آپ یہ اسپیشل کریکٹرسٹکس ہیں جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے ایڈورٹائزنگ میڈیا کو ڈٹرمن کرنے سے پہلے. اب جب میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے بڑی دفعہ یہ فیکٹر استعمال کیا کہ نیوز پیپر یا پرنٹ میڈیا اس کے بہت فوائد ہیں یا اس میں کیا کمزوریاں ہیں. تو تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے تاکہ جب آپ ڈیسائیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہونا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی کیمپین کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے یا اسپریڈ کرنا ہے فار پرپزز آف اچیومنٹ آف آبجیکٹو. تو سب سے پہلے لیٹ اس ٹیک اپ ان پرنٹ میڈیا نیوز پیپر. اب نیوز پیپر میں ایڈورٹائزنگ مختلف قسم کی ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی. ذرا تھوڑا سا آپ اب اپنے ذہن پر زور دیں اور اپنے مشاہدے کو ٹیسٹ کریں اور ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے ایک اخبار لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات میں مختلف قسم کے ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں. اس میں ایک ایڈورٹائزنگ کالم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے پڑھا ہوگا کلاسیفائڈ ایڈورٹائزنگ. دیکھا ہے نا یہ آپ نے؟ جس میں مکانات، پرسنل آئٹمس، مختلف چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ریٹیل ایڈورٹائزنگ، جو بڑے بڑے اشتہار آپ پڑھتے ہیں پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. اور پھر ایک ہوتی ہے نیشنل ایڈورٹائزنگ کے ایسے ایڈز جو تمام ایریا آف سرکولیشن ہے نیوز پیپر کا، اس میں وہ کوریج ہوتی ہے. ریٹیل ایڈورٹائزنگ سم ٹائمز از ریسٹرکٹڈ ٹو دی ایریا جہاں آپ آپریٹ کر رہے ہیں، بٹ نیشنل ایڈورٹائزنگ گوز نیشنلی. اب نیوز پیپر کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے نا، یہ بات یہ ہے کہ ایک سورس آف ایڈورٹائزنگ ہے جس سے آپ اپنا میسج ڈسپلے کر کے کنسرنڈ پبلک کو پہنچاتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ ہے فلیکسیبلٹی، یعنی ایڈورٹائزنگ اسپیس کی کوئی پرابلم نہیں، یعنی 1 انچ سے لے کر ملٹیپل پیجز تک آپ ایشو کر دیں، ہے نا جی. یو ہیو ٹو پے دی کاسٹ بٹ دیٹ از واٹ اٹ از آل اباؤٹ. یو ہیو نو لمیٹیشن. نیکسٹ، ایڈس کین بی شیڈیولڈ آن اینی ڈے آف دا ویک، کیونکہ یہ اخبارات جو ہیں نارمل حالات میں یہ یعنی 7-12 بیسس پر کام کرتے ہیں کہ سارا سال اور 7 دن ہفتے کے. کبھی کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں لیکن جنرلی دے آر آلویز دیئر. سو کسی دن بھی ہفتے کے یعنی ایک ویک میں کسی دن بھی آپ اس کو اپنا ایڈ جو ہے وہ ریلیز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. نیکسٹ، ایڈس کین بی پریپیئرڈ آن ویری شارٹ نوٹس. دیکھیے اگر اس میں کوئی خصوصی آرٹ ورک انوالو نہیں ہے، جو بھی آپ ہنگامی بنیادوں پر بھی آپ ایڈ ریلیز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ ویٹ کریں یا لیڈ ٹائم دیں یا کچھ دیں، ایسا نہیں ہوتا. پھر نمبر 2، رینج آف مارکیٹ کوریج. اگر نیوز پیپر کی بہت سرکولیشن ہے تو مارکیٹ کوریج آپ کو بہت زیادہ ملے گی، اور اس میں جیوگرافیکل فلیکسیبلٹی بھی آپ کو حاصل ہوگی. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اب دیکھیے فرض کیجیے اخبارات ہیں، ان کے مختلف ایڈیشن ہیں، لاہور، اسلام آباد یا دنیا میں کہیں بھی ملک کے کسی حصے سے یا دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر وہ پبلش ہو رہا ہے تو آپ کو جیوگرافیکل فلیکسیبلٹی اویلیبل ہوگی کہ آپ جہاں چاہیں اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ یا ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. یہ ذرا تھوڑا سا اس لیے میں اس کو پوائنٹ کو گنتا ہوں
کہ اس کو آپ دوسرے میڈیا سے اگر کمپیئر کریں تو اس میں کاسٹ جو ہے نسبتاً کم ہوتی ہے اگر آپ ڈیوائڈ کریں آن ریڈرشپ بیسس. مثلا آپ کا ایک اشتہار جو ہے لیٹ اس سے ایک پیپر اگر روز کا 1,00,000 چھپتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم 1,00,000 ریڈر ڈیلی اس کو پڑھ رہا ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو لوگ ضرور دیکھتے ہیں اخبارات میں. سو یہ ایک جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے نا, یہ ریلیٹیولی چیپ ہوتا ہے ایز اگینسٹ ادر میڈیا. اس کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو کنزیومر ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اخبارات میں تقریباً زیادہ ریڈر انٹرسٹ ہوتا ہے. دیکھیے, آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں, آپ کہیں کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کے پاس کچھ وقت ہے, تو جنرلی لوگ ٹین ٹو ریڈ نیوز پیپر. تو لیٹ اس سے کہ آپ کی پروڈکٹ کو 80% کے قریب راؤنڈ اباؤٹ کوریج میسر ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے پازیٹیو کنزیومر ایٹیٹیوڈ کریٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اخبار. اس کے بعد انٹریکشن آف نیشنل اینڈ لوکل, یعنی پرووائڈ اے برج بٹوین دی نیشنل ایڈورٹائزر اینڈ دی لوکل ریٹیلر. یعنی نیشنل ایڈورٹائزر اور لوکل ریٹیلر کے درمیان ایک یہ برج کا کام کرتا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہو گیا. تو یہ اخبارات میں جو اشتہارات دینے ہیں ان کے یہ فوائد ہیں جو میں نے آپ کو بنائے. اب جس چیز میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی ڈرا بیکس, کوئی لمیٹیشنز, کوئی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. اخبارات کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, یہ آپ نے کبھی بات سوچی؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ سبجیکٹ. نو آڈینس سلیکشن, ڈز ناٹ پرووائڈ آڈینس سلیکٹیوٹی, یعنی ہر ایک کے پاس اویلیبل ہوتا ہے, ایک خصوصی آڈینس کا نہیں ہوتا, چنانچہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے. دوسرا, ہائی ویسٹ سرکولیشن میکس دیم ٹو ایکسپینسو آن نیشنل بیسس. کئی جگہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن آپ کور کر رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں, تو آپ کا وہاں جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, اس لیے کاسٹ بڑھ جاتی ہے. مثلا ایک چیز جو ہے وہ اربن ایریاز کے لیے ٹھیک ہے لیکن رورل ایریاز کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو رورل ایریاز میں جو آپ کی کاپیز جا رہی ہیں اس میں جو اشتہار ہے اس کا امپیکٹ بالکل نہیں ہوگا. نیکسٹ, شارٹ لائف اسپین, ان لائکلی ٹو بی پٹ اسائڈ اینڈ ریڈ لیٹر لائک میگزین. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اخبارات کی لائف ایک دن ہوتی ہے, unless otherwise somebody needs a reference. تو یہ آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک دن ہوتی ہے, دوسرے دن نیا اخبار آ جاتا ہے, چنانچہ اس کی جو امپورٹنس ختم ہو جاتی. یہ بھی ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد پور ریپروڈکشن, جنرلی پور کلر ریپروڈکشن. اب یہ تھوڑا سا پوائنٹ اس لیے میں نے لکھا ہے باوجود اس کے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات میں بھی ریلیٹیولی اسپیکنگ کوالٹی آف پروڈکشن امپروو ہو گئی ہے پرنٹنگ کے پروسیس کی امپروومنٹ کی وجہ سے. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں میگزینس کے ساتھ یا دوسرے پرنٹ فیکٹر کے ساتھ تو اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اس کا پیپر اس کلاس کا نہیں ہوتا اور جس میں کہ وہ ریزلٹس حاصل ہو سکے. چنانچہ یو کین پٹ دس ایز اے ڈس ایڈوانٹیج آلسو دیٹ اس کی پور ریپروڈکشن ہوتی. سو یہ ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف ایڈورٹائزنگ ان اے نیوز پیپر. اب بات کر رہے تھے ہم میگزینس کی. میگزینس میں ایڈورٹائز کرنے کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ ایک تو ابھی میں بات کر ہی رہا تھا نا آپ سے کہ کوالٹی آف ریپروڈکشن بڑی ہائی ہوتی ہے, تو میگزینس میں ایسی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن لیٹ اس سے کہ اس میں فوائد کون سے ہیں, ایڈوانٹیجز کیا ہیں ایڈورٹائز کرنے کے. نمبر 1, ٹارگیٹ آڈینس. اسپیسیفک ٹارگیٹ آڈینس ہوتا ہے, جس طرح خواتین کے لیے اسپیشل میگزین, ٹیکنیکل میگزین اسپیشلی, پروفیشنل میگزینس, فیشن میگزینس, جو بھی ہیں یہ اسپیسیفک ٹارگیٹ آڈینس ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے اس کو کر نہیں سکتے, لیکن یہ ایک ٹارگیٹ اسپیشل ٹارگیٹ آڈینس ہوتی ہے جس کو یہ کور کرتے ہیں یا جس کو یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. آڈینس ریسیپٹیوٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ جب ٹارگیٹ آڈینس ریلیٹڈ ہوتا ہے تو ریسیپٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے. لانگ لائف سپین, اب میگزین یا تو منتھلی ہوتا ہے یا ویکلی ہوتا ہے, چنانچہ اٹ ہیز مور لائف سپین دین اینی تھنگ ایلس. میگزین ویسے بھی پڑا رہتا ہے گھروں میں کئی دن, کئی دفعہ اس کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے, بعض اوقات ورک گردانی کی جاتی ہے جسٹ فار دی ہیک آف اٹ. سو دس از ون ایڈوانٹیج کہ اس کا ذرا لائف سپین اخبار کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد فارمیٹ, اس کا فارمیٹ جو ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے, سائز اچھا ہوتا ہے, اس کو رکھنا آسان ہوتا ہے,
اور ایک ایسے سائز میں ہوتا ہے جو لوگوں کی لائکیبل ہوتا ہے, جہاں وہ اسٹور کر سکتے ہیں, لائبریری کا حصہ بن سکتے ہیں. ویژول کوالٹی, یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے پوائنٹ بتایا تھا کہ اس کی ویژول کوالٹی جو ہے وہ دوسری پرنٹ میڈیا سے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ اس میں کاغذ بہتر ہوتا ہے, ٹارگیٹ آڈینس ریلیٹڈ ہوتا ہے, اس لیے کاسٹ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر نہیں ہوتا. پھر سیلز پروموشن ہوتی ہے, اور سیلز پروموشن آپ نے دیکھا ہوگا آج کل میگزینز میں کئی دفعہ انلیز, کئی دفعہ اسپریڈ فولڈز, اوور فولڈز, کور فولڈز بنتے ہیں, اور اس کے ذریعے سیلز پروموشن کرتے ہیں. اور بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میگزین کے بیچ میں سیمپلز اٹیچڈ ہوتے ہیں, کوپنز موجود ہوتے ہیں. سو یہ میگزینز کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, کیونکہ یہ اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اس میں سیلز پروموشن کے چانسز بھی بہتر ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایڈوانٹیجز بتائے, یعنی ٹارگیٹ آڈینس, دوبارہ دہراتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. ذرا پڑھیے اور لکھیے, نوٹ کریں یہ, کیونکہ یہ بڑا آپ کے ذہن میں سلیکشن آف میڈیا یا سورس یا ٹول کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹس موجود ہوں. ٹارگیٹ آڈینس کین بی سلیکٹڈ ٹو اپیل ٹو اے ورائٹی آف ٹیمپرامنٹس. سمجھ گئے آپ؟ یہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو. دوسرا, ویژول کوالٹی, ہائی کوالٹی آف ریپروڈکشن آن پیپر فار ہائی امپیکٹ. ٹھیک ہے جی. تھرڈ, لانگ لائف اسپین, ایکسپوئر لائف از لانگ ایز دے ہیو پاس لانگ ریڈرشپ, یعنی ان کی کافی لانگ ریڈرشپ ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, رکھ دیا جاتا ہے, یہ ویکلی ہوتے ہیں یا منتھلی ہوتے ہیں. سو ٹل دا نیو میگزین کمز اٹ ہیز دا لائف اسپین, ایٹ لیسٹ اٹ ہیز دا لائف اسپین. آڈینس ریسپٹیوٹی, prestige to their products because of the education and relative affluence of magazine readers. جیسے یہ کلاس میگزینز ہوتے ہیں, فیشن میگزینز ہوتے ہیں, ہائی پرائسڈ ہوتے ہیں, لیکن افلوئنٹ سوسائٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس لیے ان کی آڈینس ریسپٹیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے. کئی میگزینز ہیں آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے کہ وہ بنیادی طور پہ آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ اتنے ایکسپینسو ہونے کے باوجود اس کی سرکولیشن اچھی کیوں ہے, کیونکہ وہ ایک آڈینس ریسپٹیوٹی اس میں عنصر شامل ہوتا ہے, اور وہ فلوئنٹ کلاس جو ہے اس کو یوز کرتی ہے. اسی طریقے سے فارمیٹ, یہ جو فارمیٹ ہوتا ہے, اس کا فارمیٹ جنرلی پیپل ٹینڈ ٹو ریڈ میگزینز ایٹ سلو ریٹ, کیونکہ اس کی لائف اسپین زیادہ ہوتا ہے نا, اوور اے کپل آف ڈیز. ٹھیک ہے جی. میگزینز فارمیٹ آلسو الاؤز کریٹو ایڈورٹائزنگ ویرائٹی تھرو ملٹیپل پیجز, کور فولڈز, انسرٹس, جیسے میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا. اور فائنلی, سیلز پروموشن کین ڈسٹریبیوٹ ویریس سیلز پروموشن ڈیوائسز سچ ایز کوپنز, پروڈکٹ سیمپلز ایٹسٹرا تھرو میگزین. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسٹورانٹس, بوتیکس, فیشن پروڈکٹس, وٹ ایور دے مے بی, دے ٹینڈ ٹو انکلوڈ کوپنز, انلیز, انسرٹس اینڈ سیمپلز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو سیلز پروموشن بھی میگزینس کے تھرو کی جاتی ہے. اسی طریقے سے اب آتے ہیں ہم ڈس ایڈوانٹیجز. پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کیا؟ یعنی لمیٹڈ ڈسٹریبیوشن ایز کمپیئر ٹو نیوز پیپر. ایک سیگمنٹ کو کنسرن کرتے ہیں, اس لیے لمیٹڈ ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے. دوسرا, لیک آف امیڈیسی, یعنی اس میں امیڈیٹ کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ہفتے میں ایک دن آتا ہے, ایک دفعہ آنا ہے, یا 15 دن میں آنا ہے, یا ایک مہینے میں آنا ہے. چنانچہ اس میں کوئی ایسا امیڈیٹ میسج, ایسا امیڈیٹ چیز آپ نہیں کر سکتے. لمیٹڈ فلیکسیبلٹی, اس میں فلیکسیبلٹی بہت کم ہوتی ہے, اور کیونکہ ایک ٹارگیٹ آڈینس سے متعلقہ ہوتا ہے, اس لیے اس میں فلیکسیبلٹی ذرا کم ہوتی ہے. اور ہائی کاسٹ, چونکہ یہ ہائی کوالٹی ریپروڈکشن ہوتی ہے تو اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے یہ بھی ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کو دوبارہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سمجھ آ جائے. لمیٹڈ ڈسٹریبیوشن, لیک آف پینیٹریشن, thus سلیکٹیوٹی آف دا میڈیا از لاسٹ. ٹھیک ہے جی. پھر لیک آف امیڈیسی, ایڈ میں ٹیک لانگ ٹائم ٹو ہیو این افیکٹ آن دا ریڈر. سمجھ گئے نہیں آپ؟ کیونکہ یہ آنا ہی مہینے میں ایک دفعہ ہے, تو اس کے بعد اس کا امپیکٹ جو ہے, افیکٹ جو ہے, وہ لوز ہو سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا جی, کام وہی جو صحیح طریقے سے کیا جائے, صحیح انداز سے کیا جائے. جب اس کو آپ صحیح طریقے سے, صحیح انداز سے کریں گے, تبھی اس سے متوقع مثبت نتائج برآمد ہوں. نیکسٹ,
Limited flexibility, closing dates often 2 to 3 months prior to the date of issue. یعنی اگر منتھلی ہے تو آپ کافی پہلے آپ نے اپنے جو ایڈس دینے ہوتے ہیں، یہ کرنے ہوتے ہیں، سو اس میں جو ہے نا وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. اس کے بعد ہائی کاسٹ. دا پروڈکشن کاسٹ فار میگزین آر ریلیٹیولی ہائی بیکاز آف ہائی کوالٹی کلر پروڈکشن. یعنی اس میں پیپر کوالٹی بڑی ہائی ہوتی ہے، اس میں کوالٹی آف پرنٹنگ بڑی ہائی ہوتی ہے، اینڈ دین اٹ ریلیٹس ٹو دی نمبر بینگ پبلشڈ بیکاز آف سرٹن ٹارگیٹ آڈینس سلیکٹیوٹی، تو اس کی وجہ سے کاسٹ اس کی ہائی ہو جاتی ہے. سو اس واسطے اس کی ہائی کاسٹ بھی ہوتی ہے. لیکن آج کی میگزین انڈسٹری میں ایک تھوڑی سی چینج بھی آئی ہے، تھوڑی سی سمجھ لیں یا ایک میجر چینج سمجھ لیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آن لائن ٹیکنالوجی. اب میگزین جو ہے نا جی، وہ آن لائن بھی آنے شروع ہو گئے. یعنی آپ انٹرنیٹ پہ بھی میگزینز پڑھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سارے میگزینز، بہت سارے میگزینز کی اپنی ویب سائٹ ہے، اس پر بھی وہ اپنے کانٹینٹ ڈال رہے ہیں. یعنی میگزینز ڈسٹریبیوٹیڈ آن انٹرنیٹ جنرلی ناٹ کنسیڈر دیٹ افیکٹو یٹ اور ان نیئر فیوچر. اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ 9/11 کے بعد اس جو آئی ٹی ریلیٹڈ ویب سائٹس ہیں ان پہ بڑی پرابلم آ گئی کہ وہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ بند ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ جو میگزین والا سیکٹر ہے، یعنی ای میگزین یا الیکٹرانک میگزین یا آن لائن میگزین، یہ اتنا پاپولر نہیں ہو سکا، اور ابھی بھی یہی توقع ہے کہ یہ اتنا نہیں ہوگا. اس کی وجہ میں تھوڑی سی آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں. یوں سمجھ لیں کنوینئنس کی بھی بات ہے، کیونکہ میگزین آپ کے پاس گھر میں پڑا ہے، آپ جب چاہیں اٹھا کے پڑھ لیں. لیکن ای میگزین کو پڑھنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ پہ لاگ ان ہونا پڑے گا، سائٹ کو کھولنا پڑے گا، اور اس میں میگزین میں جا کے اس کو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو تھوڑی سی انکنوینئنس کا عنصر بھی اس میں شامل ہے. اس لیے بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اور آنے والے مستقبل قریب میں اس کے اتنے زیادہ پاپولر ہونے کا ابھی چانس کم سے کم گلوبل لیول پہ نہیں ہے. شاید ایک پرٹیکولر مارکیٹ میں ہو جائے لیکن گلوبل لیول پہ نہیں. سو بیسکلی لائف اور ڈیتھ، prosperity or difficulty of any communication vehicle depends upon its ability to produce an acceptable cost-benefit relationship. سمجھ آئی آپ کو؟ بات یہ ہے، جو بات آپ کو خاص طور پہ سوچنی ہوگی کہ آپ نے جو بھی کمیونیکیشن میڈیا استعمال کرنا ہے، اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کمیونیکیشن کاسٹ بینیفٹ ریلیشن شپ آپ کو دے رہا ہے، ریشو پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں. اگر اس کمیونیکیشن ایفرٹ سے آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل رہے تو وہ کمیونیکیشن ایفرٹ جو ہے وہ بیکار ہے، یا وہ میڈیا ویکل یوز لیس ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آج ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ بنیادی طور پہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو آپ کو صورتحال جاننے کے لیے ضروری ہے مارکیٹ میں پروڈکٹ سے متعلق. پھر آپ نے ایڈورٹائزنگ میڈیا کے بارے میں کچھ آپ کو انفارمیشن دی. اس کے بعد آپ کو ایڈورٹائزنگ میڈیا کے 2 امپورٹنٹ سیگمنٹس یعنی نیوز پیپر اور نیوز پیپر کے علاوہ میگزین، ان دونوں کے فوائد اور ان کی لمیٹیشنز یا ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میگزینز کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ان کے کیا فوائد ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہیں یا ان میں کیا شارٹ کمنگز ہیں. اور پھر آپ کو آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ای میگزین یعنی انٹرنیٹ ریلیٹڈ ویب بیسڈ میگزینز کے بارے میں بتایا گیا. یہ ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آسانی سے یہ سمجھ آ جائے کہ جب بھی آپ کوئی میڈیا چننا چاہیں تو وہ میڈیا جو ہے وہ کس قسم کا ہے، آپ کی پروڈکٹ سے اس کی ریلیونس کیا ہے، آپ نے کیسے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سا مفید ہے
اور اس کی بنیاد آپ کو بتائی گئی کہ وہ کاسٹ بینیفٹ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. چاہے آپ کسی قسم کا میڈیا استعمال کریں, اس میں جتنے اخراجات یا جتنے جو بھی آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں, جو بھی بجٹ مختص کر رہے ہیں, کیا اس سے ریلیٹڈ رزلٹ مل رہا ہے یا نہیں. اگر وہ رزلٹ مل رہا ہے تو آپ کی ایڈورٹائزنگ کیمپین یا اسٹریٹجی ٹھیک ہے, ورنہ اس میں فائن ٹیوننگ یا ماڈیفیکیشن یا ری ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ وہ سبجیکٹ تھے جو آپ کو آج ایڈورٹائزنگ اور پروموشن سے متعلق ایکسپلین کیے گئے. ہوپ یو ہیو کمپریہینڈیڈ them, noted them, and taking note of them will revise and review what is going on around you. You have to remain alive. This is very important. Don't be just spending every day in a normal routine manner. Remain alive to the situation. See what is happening all around you. And that will help you in understanding the subject in a better and comprehensive way. Thank you very much. Have a nice day and Allah Hafiz.